عموماً ایذا زبان سے پہنچتی ہے یا ہاتھ سے، اس لیے خصوصاً ان کا ذکر کیا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ لات سے جائز ہے، کسی طریقے سے جائز ہے، نہیں۔ دراصل بہت ہی عظیم الشان معاشرہ، سوسائٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرنا چاہتے اور اس کے نمونہ ہم کو دکھانا ہے اپنے لائف سٹائل سے، اپنی گفتگو سے، اپنے کریکٹر سے۔ اسوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس نام کی کتاب بھی ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ڈاکٹر عبدالحی کی۔ تو صرف چند چیزوں میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق عالیات تھے، عظیمات تھے، فاضلات تھے، ان کی نقل اتارنا بھی بہت ضروری ہے۔ اپنے اندر وہ اخلاق لانے کی فکر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور یہ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر عبدالحی کی بہترین کتابوں میں سے کتاب۔ ہمارے اندر رحم کا غلبہ ہونا چاہیے، جو رحم کرے اس پر رحم کیا جائے گا۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والے ان پر رحمان رحم کرتا رہتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو، تم زمین والوں پر رحم کرو۔ یرحمکم من فی السماء، آسمان والا آپ پر رحم کرے۔ اسی لیے غصے پر قابو پانا بہت ضروری ہے، کلام پر پابندی لگانا ضروری ہے۔ منہ سے بات نکلی تو ریکارڈ ہو گئی، خبیث خیال آ گیا لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کیا تو وہ معاف ہے، لیکن اس وقت بھی پڑھ لینا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اصل میں مومن کامل وہی ہے، مومن کامل وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، اس میں منہیات بھی آتی ہیں، ممنوعات، پروہیبیشنس آگے جو خوشی سے انجام دیتا ہے، خوشی سے انجام دیتا ہے۔ کسی قسم کی تکلیف پہنچانے سے بچنا چاہیے، اگر پہنچے ہمیں برداشت کرنا چاہیے، عیال کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے تکلیف تو پہنچے گی، آنسو بھی کبھی ٹپکیں گے، سمجھا گے، لیکن کمال ہے اللہ کے لیے معاف کرنا، یہ کمال ہے۔ اسی کا حکم ہے رسول کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنا اپنا شیوا بنائیں، معاف۔ ایک اعرابی نے بہت سخت بدترین سلوک رسول اکرم کے ساتھ کیا، بری زبان اختیار کی، اور کپڑا شاید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر تھا تو اس کو سمیٹ کر کھینچا اس بدتمیز نے، اور اس کے نشان گردن مبارک پر پڑ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، اور بہت ہی عظیم خلق عظیم کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے، یعنی یہ بیچارہ بیمار ہے،
اسے پتہ نہیں انسانیت کیا ہے، اخلاق کیا ہے. ہاں تو وہ صدقات مانگ رہا تھا تو صدقات دے دیے اور تکلیف آپ نے صحیح برداشت کی. یہ غیر معمولی خلق عظیم ہے. اسی لیے رب العزت الجلال نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لقب دیا جو بہت ہی اعلیٰ قسم کا لقب ہے. قسم کھا کر کے سورہ قلم میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ یعنی تاکید در تاکید، بلا شک آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر قائم ہے. تو اخلاق کی اتباع بھی ہمارے لیے ضروری ہے. بلند اخلاق سے دل جنت بن جاتی ہے. دل جنت بن جاتا ہے جب بلند اخلاق. کینہ کو دور کیا، حسد کو دور کیا، حب مال کو دور، ورنہ چوری کرے گا، ورنہ سودخوار بن جائے گا، ورنہ ظلم کرے گا. اگر تو کمال یہی ہے، ایک تو ہے تکلیف سے بچانا، لیکن اس سے اوپر مقام ہے راحت پہنچانا، دوسرے کو راحت پہنچانا، مخلوقات کو راحت پہنچانا. الخلق یا اللہ آگے سے تو اس سے دین بھی پھیلے گا اور دشمن اپنی کارروائیوں میں ناکام ہو جائیں گے. ورنہ ہمسایہ دشمن کی مدد کرے گا تباہی مچانے، قتل غارت، نقصان پہنچانے. اس میں ہماری حفاظت ہے. اس لیے یہ کتاب اس کو پڑھ لینا چاہیے. اس سوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اردو میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد دوسری کتابیں ہیں، لیکن اپنی نگرانی ہر ایک کے لیے ضروری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکلیف دہ نشانات جو مبارک گردن میں پڑ گئے تو برداشت فرمائے، بلکہ مسکرائے کہ نادان ہے. ہمارے اندر تو یہ خلق عظیم کی ایک کرن بھی نہیں ہے اور اس طرف توجہ بھی نہیں ہے. سماع صرف وظائف ہم جیسے لوگ پڑھاتے ہیں، خوب تلاوت کرو، خوب نوافل پڑھو، لیکن انسان بنانے کی ہم لوگ بھی فکر نہیں کرتے ہیں، نہ بننے کی فکر کرتے ہیں. بہترین انسان جو اللہ کو پسند آ جائے، بہترین وہی ہے جو انفع للناس ہو، لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہو.